بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے آن لائن کلاسز میں کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 7 کا آج لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ایکسرسائز کے MCQs اور اس کے ساتھ کنسیپچل کویسچن آنسرز کے اوپر ہوگا۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ MCQ number 1. A container having volume of 6 meter cube is full with a liquid having density of 30 kilogram per meter cube. The mass of the liquid is dash. سوال ہے کہ اگر ایک کنٹینر، ایک برتن جو 6 میٹر کیوب سے بھرا ہوا، لیکوڈ سے بھرا ہوا ہے، تو اگر اس کی ڈینسٹی 30 کلو گرام پر میٹر کیوب ہو تو اس کا ماس کتنا ہوگا؟ تو اب اس کے لیے ہمیں جو ہے ڈینسٹی کا فارمولہ یاد ہونا چاہیے۔ تو ڈینسٹی کا فارمولہ ہمارے پاس ہے کہ ڈینسٹی از ایکول ٹو ماس ڈیوائڈ بائی والیوم۔ ڈینسٹی از ایکول ٹو ماس ڈیوائڈ بائی والیوم۔ اب دونوں طرف والیوم کو ملٹیپلائی کریں گے، تو یہ ڈیوائڈ بائی والیوم ہے، تو ادھر آپ والیوم ملٹیپلائی کریں، ادھر بھی والیوم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ والیوم کینسل ہو جائے گا۔ تو ماس از ایکول ڈینسٹی ملٹیپلائی والیوم، یعنی والیوم دونوں طرف ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ یا یوں کہیں کہ والیوم یہاں پر ڈیوائڈ میں ہے، ڈینومینیٹر میں ہے، ادھر آئے گا تو نیومریٹر میں، تو ماس از ایکول ٹو ڈینسٹی ملٹیپلائی والیوم۔ تو ڈینسٹی کی ویلیو 30 کلو گرام پر میٹر کیوب اور والیوم ہے 6 میٹر کیوب، تو یہ میٹر پر میٹر کیوب اور میٹر کیوب کینسل ہو کر 30 ملٹیپلائی 6 یہ 180 کلو گرام آ جائے گا۔ تو آپشن از 180، یعنی آپشن نمبر اے صحیح ہے۔ سیکنڈ ہے لیکوڈ اینڈ گیسز آر کلیکٹیولی کیٹیگرائزڈ ایز۔ لیکوڈ اور گیس کو ایک نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، لیکوڈ، پاسکل، فلوئڈ یا نن۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لیکوڈ اور گیس کا مشترکہ نام فلوئڈز ہوتا ہے، یعنی لیکوڈز کو بھی فلوئڈز کہتے ہیں اور گیسز کو بھی فلوئڈ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایبیلٹی ٹو آف فلوئنگ ایبیلٹی ہے۔ نمبر 3. وچ ون آف دا فالوئنگ کین ناٹ بی یوزڈ میجر پریشر۔ کون سا یونٹ ہے جو پریشر کو جو ہے میجر نہیں کرتا یا پریشر کا یونٹ نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ ایٹماسفیرک، پاسکل، بار یا کلو گرام پر میٹر کیوب۔ تو کلو گرام پر میٹر کیوب از دا یونٹ ان وچ پریشر کین ناٹ بی میجرڈ، کیونکہ کلو گرام پر میٹر کیوب یہ ہمارے پاس ڈینسٹی کا جو ہے یونٹ ہے۔ کلو گرام پر میٹر کیوب از دا یونٹ آف ڈینسٹی، جبکہ یہ تین ایٹماسفیرک، بار اور جو ہیں پاسکل، یہ تینوں یہ پریشر کے یونٹس ہیں۔ اچھا، نمبر 4. پریشر ایٹ ڈیپتھ ان فلوئڈ۔ فلوئڈ کے اندر پریشر جو ہیں ڈیپتھ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ انکریز ہو جاتا ہے یا ڈیکریز ہو جاتا ہے یا اسٹے دا سیم؟ تو ڈیکریز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پریشر کا فارمولہ ہے پریشر از ایکول ٹو رو جی ایچ۔ تو چونکہ ایچ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو جتنا ایچ زیادہ تو پریشر بھی زیادہ، ایچ کم تو ڈیپتھ جتنا کم ہوگا، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ پریشر اتنا ہی کم ہوگا۔ نمبر 5. دا یونٹ فار میجرنگ ان ویدر میپس۔ ویدر میپس کے اوپر پریشر کے لیے کون سا یونٹ استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ نمبر سی، بار استعمال ہوتا ہے۔ صحیح آپشن ہے بار۔ اچھا جی، نمبر 6. دا راک ویٹ 25.7 نیوٹن ان ایئر اینڈ 21.8 نیوٹن ان واٹر۔ واٹ از دا بایانڈ فورس آف دا لیکوڈس آف دا واٹر؟ کویسچن ہے کہ اگر ایک راک کی پتھر ہے جس کا ویٹ ہوا کے اندر 25.7 نیوٹن ہو اور واٹر کے اندر ڈبو کر جب اس کا ویٹ دیکھا گیا تو وہ 21.8 نیوٹن ہو، تو اس کے اوپر اب ترس کتنا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ویٹ ان ایئر سے ویٹ ان واٹر کو مائنس کریں گے تو یہی اس کے اوپر بایانڈ فورس یا اپ تھرسٹ ہوگا۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولہ ہے اپ تھرسٹ فورس ایف بی از ایکول ٹو ڈبلیو مائنس ڈبلیو ڈیش۔ تو اگر ڈبلیو 25.7 نیوٹن ہو اور ڈبلیو ڈیش 21.8 نیوٹن ہو، تو جب آپ 25.7 سے 21.8 نیوٹن مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آپشن آئے گا 3.9 نیوٹن۔
تو یہاں پر آپشن کون سا صحیح ہے؟ نمبر بی آپشن 3.9 نیوٹن. نمبر 7 MCQs ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آبجیکٹس سبمرج ان واٹر ایکسپیرینسز دا لارجسٹ میگنیچیوڈ آف بایانٹ فورس. سوال ہے کہ کون سا آبجیکٹس کو پانی کے اندر ڈبونے سے زیادہ لارجسٹ جو ہیں اس کے اوپر فورس لگے گا، بایانٹ فورس لگے گا اس کے اوپر. تو اس کے 4 آپشن ہیں: 1 kg ہیلیم بیلون، 1 kg آف ووڈ، 1 kg آف آئرن اور آل آف دیم. اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ جس کی ڈینسٹی واٹر کی ڈینسٹی سے جتنی کم ہوگی اتنا ہی اس کے اوپر اپ تھرسٹ زیادہ ہوگا، اور ڈینسٹی واٹر سے جتنی زیادہ ہوگی تو اتنا ہی اس کے اوپر اپ تھرسٹ کم ہوگا. تو اپ تھرسٹ کس کے اوپر زیادہ لگے گا؟ جس کی ڈینسٹی واٹر سے کم ہوگی. تو اب اس میں واٹر کی سے ڈینسٹی کس کی کم ہے؟ ہیلیم بیلون. ایک ہیلیم سے بھرا ہوا غبارہ ہے، وہ اس کے اوپر ڈینسٹی چونکہ واٹر سے بہت ہی کم ہے، لہذا واٹر کا اپ تھرسٹ اس آبجیکٹ کے اوپر زیادہ لگے گا. تو اس کا صحیح آپشن ہے اے، 1 kg ہیلیم بیلون. نمبر 8 دا یونٹ آف سٹرین. سٹرین کا یونٹ کون سا ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ چونکہ سٹرین 2 لینتھوں کے ریشو کو کہتے ہیں دا ایکسٹینشن اے لینتھ پر یونٹ لینتھ. تو دونوں طرف لین ہے، لہذا اس کا کوئی یونٹ نہیں بنتا، اور اس کا صحیح آپشن ہے ڈی، نن آف دیم. نمبر لاسٹ ہے ینگ ماڈولس از میجرڈ ان یونٹ آف. ینگ ماڈولس کو کس یونٹ کے اندر میجر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے پاسکل، کیونکہ کلو گرام پر میٹر کیوب یہ ڈینسٹی کا یونٹ ہے، نیوٹن یہ فورس کا یونٹ ہے، تو لہذا صحیح آپشن کیا ہے؟ پاسکل. تو امید ہے آپ کو آج کے MCQ سمجھ آ گئے ہوں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں کنسیپچل کویشچن آنسر کی طرف. تو کنسیپچل کویشچن آنسر میں پہلا کویشچن ہے کہ اف یو کلائمب اے ماؤنٹین کیرینگ اے مرکری بیرومیٹر would the level of mercury column in the glass tube of the barometer increase or decrease as you climb the mountains? Explain. تو اس میں سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرکری بیرومیٹر کو لے کر پہاڑ پر چڑھے تو چڑھتے وقت مرکری بیرومیٹر کے گلاس کالم کے اندر جو مرکری لیول ہوگا وہ انکریز ہوگا یا ڈکریز ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈکریز ہوگا. ریزنس کی کیا ہیں؟ کیونکہ پریشر جو ہیں یہ ہائٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ اوپر چڑھتے ہیں تو ایئر پریشر ڈکریز ہوتا ہے. تو ڈکریز ہونے کی وجہ سے مرکری کالم جو ہیں یہ نیچے کی طرف آئے گا، اور اوپر کی طرف کب آئے گا؟ جب پریشر انکریز ہوگا. تو یہاں پر آنسر میں آپ دیکھیں کہ the level of mercury in the column depends upon the atmospheric pressure. Greater the atmospheric pressure, high will be the level of mercury in the column and vice versa. تو اس لحاظ سے چونکہ پریشر اور ایٹماسفیئر پریشر جو ہیں آپس میں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں. جتنا اگر ایٹماسفیئر پریشر زیادہ ہوگا اتنا مرکری کالم اوپر ہوگا، تو اینڈ وائس ورسا. اور اس کے الٹ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر پریشر کم ہوگا تو مرکری کالم نیچے ہوگا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ایز دا ایلیویشن آف ماؤنٹین انکریز، چونکہ جب آپ کسی پہاڑ پر اوپر چڑھتے ہیں تو انکریز دا پریشر ریڈز دا بیرومیٹر ڈکریز اینڈ ہینس کالم آف مرکری ڈکریز اور فال ڈاؤن اینڈ وائس ورسا. کہ جب آپ ماؤنٹین کے ایلیویشن پر چڑھتے ہیں تو آپ کی ایلیویشن انکریز ہو جاتی ہے، لیکن جو تھکنیس آف دا ایئر ہیں وہ ڈکریز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بیرومیٹر کا جو کالم ہوگا وہ ڈکریز ہوگا یا فال ڈاؤن ہوگا. نمبر 2 کویشچن نمبر 2 ہے کہ والنٹس کین بی بروکن ان دا ہینڈز بائی اسکویزنگ 2 ٹوگیدر بٹ ناٹ 1. وائی؟ کہ اگر 2 اخروٹوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو اسکویز کیا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو پر زور دیا جائیں تو وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہیں والنٹ کو اگر ہم آپس میں دو کو رکھ کر اس کو دبائیں تو ایک کو رکھ کے تو وہ نہیں ٹوٹتا، اس کو دبانے سے نہیں ٹوٹتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اخروٹ کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں رکھ کر ہتھیلیوں سے اس کو دبائیں تو وہ نہیں ٹوٹتا،
لیکن اگر دو اخروٹ یا دو بادام ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جو ہیں آپ اس کو دبائیں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہوگی؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پریشر جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اخروٹ کو دونوں ہاتھوں میں رکھ کر دبائیں گے تو آپ کے تلوے کا جو ایریا ہے وہ اخروٹ کے سرفیس ایریا کے اوپر ڈیوائڈ ہو کر پریشر کو ڈیکریز کر دیتا ہے، کیونکہ پریشر کا فارمولا ہے P=F/A. تو ایریا جتنا زیادہ پریشر کم. لیکن اگر دو کو آپس ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دبائیں گے تو جو کنٹیکٹ ایریا ہوتا ہے دو اخروٹ کے درمیان، جو کنٹیکٹ ایریا ہوتا ہے دونوں کے درمیان وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. ایریا کم ہو گیا تو پریشر زیادہ، تو اس کی طرح وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس کا آنسر ذرا دیکھیں. وین 2 walnuts are placed in hands, the area of the palm of the hand is greater the area of the surface of the walnut in contact. تو جب جو ہیں وہ ایک والنٹ آف سرفیس کے درمیان کانٹیکٹ ہے وہ، اور ایک پام یعنی آپ کے ہاتھ کے ہتھیلی جو ہیں اس کا ایریا اس والنٹ کے اوپر ہیں یا اخروٹ کے اوپر ہیں. تو when the pressure is provided to squeeze these walnuts together, the pressure between the surface in contact increase which causes the walnut to break. کیا مطلب کہ جب دو کو آپس میں دبا کر دونوں کو رکھ کر دبائیں گے تو اصل میں جو والنٹ کے درمیان جو کانٹیکٹ ایریا ہے وہ کم ہے. اگرچہ ہتھیلی کا ایریا تو زیادہ ہے لیکن وہ تو سنگل کے لیے ہیں. اب دو ہوں گے تو پھر سرفیس ایریا آف دا کانٹیکٹ وہ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پریشر انکریز اور اس کی جو ہے وہ آسانی سے بریک ڈاؤن ہو جائیں گے. کویشچن نمبر 4 کو دیکھیں. کویشچن نمبر 3 ہیں وائی از دا کٹنگ ایج آف دا نائف میڈ ویری تھن. کہتے ہیں کہ چوری کا جو دہرہ ہے اس کو کیوں تیز کیا جاتا ہے. تو آپ کو اب دیکھا ہوگا کہ جب چوری جو ہے بلینڈ ہو جاتی ہے اس کا دھارا جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے تو پھر وہ کٹنگ نہیں کرتا، لیکن جب اس کا دھارا تیز ہوگا شارپ ہوگا تو وہ آسانی سے کٹ کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کہ پریشر فورس ڈیوائڈ بائی ایریا. تو جتنا ایریا کم ہوگا اس کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا اگرچہ کم فورس ہی کیوں نہ ہو. تو اس ایکویشن سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ پریشر از انورسلی پروپورشنل ٹو دا ایریا. دیٹ از گریٹر دا ایریا اسمالر ول بی دا پریشر اینڈ وائس ورسا. یعنی جتنا ایریا کم پریشر زیادہ، یا جتنا ایریا زیادہ پریشر کم. تو اس لحاظ سے ہم نے ایریا کو کم کرنا ہے، اور ایریا اسی طرح کم ہوگا کہ ہم اس کے کٹنگ ایج کو شارپ کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کٹنگ آسانی سے کرتا ہے. سو دا کٹنگ ایج آف دا نائف میڈ thin to apply more pressure and thing can be cut easily. چیزوں کو آسانی سے کاٹنے کے لیے ہم اس چھرے کو اس لیے تیز کرتے ہیں تاکہ اس کا کٹنگ ایج کا ایریا کم ہو جائے. کٹنگ ایریا کم ہوگا تو پریشر زیادہ ڈیولپ ہوگا اور کٹنگ آسانی ہوگی. کویشچن نمبر 5 کو سمجھیں. کویشچن نمبر 5 بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر بورڈ ایگزام میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ وائی اے اسمال نیڈل sinks in water and huge ships travel easily in water without sinking. کویشچن نمبر 4 جو ہے یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے، آپ کے سلیبس کے اندر نہیں ہے. کویشچن نمبر 4 کو میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا. اچھا جی، کویشچن نمبر 5 ہے کہ وائی اے اسمال نیڈل سنکس ان واٹر. ایک چھوٹی سی سوئی پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن اے ہیوج شپس ایک بہت بڑا جہاز پانی کا کشتی ہے وہ بغیر سنکنگ بغیر ڈوبے جو ہیں وہ فلوٹ کرتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے بیسٹ ریزن جو ہے یہ ڈینسٹی کی ہے کہ ڈینسٹی آف دا واٹر از گریٹر دین دا ڈینسٹی آف دا ہیوج شپ. واٹر کی ڈینسٹی شپ سے عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ واٹر کے اوپر پلیس کرتا ہے. تو اس کی ریزن بھی صحیح ہے کہ دا واٹر ڈسپلیس بائی اے اسمال نیڈل از لیس دین دا ویٹ آف دا فلوئڈ. کیا مطلب کہ جب ایک نیڈل کو پانی میں ڈبوئی جاتی ہیں تو نیڈل اپنے سائز کے برابر جو واٹر کو ڈسپلیس کرتی ہیں، اپنے والیوم کے برابر واٹر کو ڈسپلیس کرتی ہیں، اس ڈسپلیس واٹر کا جو ویٹ ہے یہ اس نیڈل سے کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر تھرسٹ بھی کم ہوگا اور وہ ڈوب جاتی ہیں.
So the upthrust acting on the needle is less than the weight of the needle. दूसरी तरफ अगर इन केस ऑफ ह्यूज शिप की तरफ देखें, सो द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ द शिप. क्या मतलब है कि जब शिप वाटर के अंदर जो है वो प्लेस हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, तो वो भी कुछ वाटर को डिस्प्लेस करते हैं. उस डिस्प्लेस वाटर का वेट उसके वेट से यानी शिप के वेट से ज़्यादा होता है. इस वजह से शिप का वेट कम, तो लिहाजा वो आसानी से फ्लोट करता है. तो द upthrust acting on the ship is greater than the weight of the ship, therefore a small needle sinks in water but a huge ship floats. दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि the density of water is greater than the density of huge ship. Why? The density of water is smaller than the needle. वाटर की डेंसिटी नीडल के मुकाबले में कम होती है. यानी अगर आप नीडल का मास को नीडल के वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आता है वो उस वैल्यू से कम होता है कि अगर ह्यूज शिप्स के मास को उसके वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे. तो ह्यूज मास अगरचे शिप बहुत मास रखता है लेकिन उसकी वॉल्यूम उसके मास से बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, ह्यूज शिप का मास उसके वॉल्यूम से कम या उसका वॉल्यूम उसके मास से ज़्यादा, दोनों हालतों में डेंसिटी वाटर से कम आती है. तो इस वजह से नीडल आसानी से डूब जाती है लेकिन ये शिप जो है वो नहीं डूबता. क्वेश्चन नंबर 6 को देखें कि एक्सप्लेन हाउ एंड वाई कैमल्स हैव एडॉप्टेड टू अलाउ देम टू वॉक मोर ईजली इन डेजर्ट. कि कैमल जो हैं ऊँट का जो रेत के अंदर सहरा के अंदर चलना वो आसान होता है बनिस्बत दूसरे जानवरों का. तो उसकी रीज़न क्या है? तो आसान बात है कि कैमल या जो ऊँट होते हैं उनके जो पाँव होते हैं वो जो है वो ब्रॉड होते हैं, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. सो द कैमल हैव फीट विद लार्ज सरफेस एरिया. तो जब लार्ज सरफेस एरिया तो वहीं प्रेशर का फार्मूला ले लें कि P = F/A. तो A जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से उनके पाँव धंसते नहीं हैं. सो देयरफॉर द कैमल्स फीट exert less pressure on the sand and probably distributed its weight on sand. So as a result less pressure they can walk in desert easily. सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है कि कैमल का जो फीट हैं उसके जो पाँव के नीचे हैं वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो उनके पाँव रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, लिहाजा वो आसानी से रेत के ऊपर वो चल सकते हैं, बखिलाफ़ दूसरे जानवरों के कि उनके पाँव रेत के अंदर धंसते हैं. वजह यह है कि उसका सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 7 को देखें. क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं यू वुड हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस योर ईयर पॉपिंग वाइल ड्राइविंग इन द माउंटेन्स. सो वाई ईयर पॉप? सवाल का मतलब है कि जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हो तो पहाड़ पर चढ़ते वक्त कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं, शू शू की आवाज़ें आती हैं. वजह उसकी क्या होती है? देखिए, हमारे कान का जो पर्दा होता है, इस पर्दे के पीछे और उसके सामने एयर का प्रेशर सेम होता है जिस वक्त हम ग्राउंड लेवल पर होते हैं. तो इस वजह से हमें कोई महसूस नहीं होती. लेकिन जब यूँ ही हम ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, तो पहाड़ के चढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है. तो प्रेशर कम हो जाता है तो आउटसाइड द ईयर ड्रम वो प्रेशर लेस होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि इनसाइड द जो है वो ईयर वो इंक्रीज़ होता है. तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारे एयर पॉपिंग करती हैं, शू शू की आवाज़ के अंदर आती हैं. तो आप देखिए, इन प्लेन एरिया मैदानी इलाकों में द प्रेशर ऑफ द ईयर इनसाइड द ईयर एंड आउटसाइड रिमेन द सेम. सो प्लेन एरिया पर हमारे कान के इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल होता है. सो वी फील कंफर्टेबल, हमें कोई जो है दिक्कत महसूस नहीं होती. व्हेन वी ड्राइव अ कार इन माउंटेन्स, सो एज हाइट इंक्रीज, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो चूँकि हाइट इंक्रीज होता ही
تو انکریز دا ایٹماسفیرک پریشر ڈیکریز، تو جتنا ہائٹ ہمارا انکریز ہوتا ہے تو ایٹماسفیئر پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے. ان دس اسٹیج دا پریشر آف دا ایئر ان سائڈ دا ایئر، ہمارے کان کے اندر کا جو ایئر پریشر ہے سو وہ کیا ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا پریشر سے ہائر ہوتا ہے. سو دا ایئر ڈرمس ٹو اسٹریس آؤٹ ورڈ، تو وہ باہر کی طرف اسٹریس کرے گا، زور لگائے گا ڈیو ٹو دا ہائر pressure to inner pressure. So this high pressure air pushes out through a tube into the throat with bubbles popping sound. So the reason of air pops while driving the mountains due to the escape of air pressure from the inner regions. تو سوال کا جواب بالکل آسان ہے کہ کان کے پردے کا اندرونی حصہ اور بیرونی حصے کے درمیان ایئر پریشر میں فرق ہوتا ہے، اندر کے پریشر زیادہ، باہر کی طرف پریشر کم، تو اس وجہ سے پاپنگ ساؤنڈز پروڈیوس ہوتی ہیں. کویشچن نمبر 8 ہے کہ اف یو فل این ایئر ٹائٹ بیلون ایٹ دا ٹاپ آف ماؤنٹینس وڈ دا بیلون ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ ایز یو ڈسینڈ دا ماؤنٹین ایکسپلین. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ماؤنٹین کے ٹاپ کے اوپر ایک بیلونس کو فل کر لیں، پھلائیں، اور پھر آپ ماؤنٹین سے نیچے آنا شروع کریں، تو کیا یہ جو بیلون ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی یا کانٹریکٹ ہوگی یا اسی طرح رہے گی؟ تو اب دیکھیں، جس وقت ہم ماؤنٹین کے ٹاپ کے اوپر ایک بیلون کو پھلاتے ہیں تو بیلون کے اندر کا پریشر اور باہر کا پریشر وہ اس وقت جو ہے سیم رہتا ہے، لیکن جو ہی ہم نیچے آتے ہیں تو آؤٹ سائڈ دا بیلون پریشر وہ انکریز ہوتا رہتا ہے، جبکہ ان سائڈ دا بیلون وہ سیم رہتا ہے، لہذا بیلون جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گا. تو اس کا آنسر آپ دیکھیں تو ایز دا ٹاپ آف ماؤنٹین دا ایئر پریشر از لوور ایز کمپیئر ٹو دا پلین ایریا، کیونکہ ماؤنٹین کے ٹاپ کے اوپر جو پریشر ہے وہ پلین ایریا کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. سو لو پریشر ایئر ویل بی فلڈ ان بیلون ایٹ دا ٹاپ آف ماؤنٹین، اگر ہم وہاں پر ایک بیلون کو پھلائیں تو وہاں پر پریشر جو ہے وہ بیلون کے اندر جو ہم نے ڈالا تھا وہ لو ہوگا. اب چلیے، اب ہم اگر نیچے اتریں، سو وین وی ڈسینڈ دا ماؤنٹین، جب ہم پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دا ایئر پریشر انکریز، تو ایٹماسفیئر پریشر جو ایئر پریشر ہوگا آؤٹ سائڈ دا بیلون وہ انکریز ہو جاتا ہے. دس دا آؤٹ سائڈ ایئر پریشر بیکمز ہائر دین ایئر پریشر ان سائڈ دا بیلون. تو کیا ہوگا، دا ہائر ایٹماسفیئرک پریشر فورس دا وال آف دا بیلون انورڈ ڈیو ٹو وچ دا بیلون کانٹریکٹ اور شرنک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک غبارے کو آپ پہاڑ کی بلندی پر پھلائیں گے تو کیا ہوگا کہ اور آپ نیچے آئیں گے تو ایئر پریشر چونکہ کم ہوتا ہے تو ایئر پریشر بڑھ جاتا ہے، ان سائڈ دا بیلون پریشر کم ہو جاتے ہیں اور آؤٹ سائڈ دا بیلون پریشر زیادہ ہوگا، تو لہذا باہر کے پریشر اس اندر والے پریشر کو فورس اپلائی کریں گے، اس کے اوپر پریشر اپلائی کریں گے، لہذا وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 9 کو اسکپ کر لیں اور کویشچن نمبر 10 کو دیکھیں. کویشچن نمبر 9 جو ہے یہ آپ کے کورس کے مطابق نہیں ہے، جو آپ کے سلیبس کے مطابق نہیں ہے. کویشچن نمبر 10 کو آپ دیکھیں. کویشچن 10 میں کہتے ہیں وچ میٹیریل از مور الاسٹک، اسٹیل اور ربر اینڈ وائی. سوال ہے کہ اسٹیل اور ربر میں کون سا میٹیریل زیادہ الاسٹک ہیں اور کیوں ہیں. تو الاسٹسٹی کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی میٹیریل کے اوپر جتنا زیادہ فورس اپلائی ہوتا ہے ڈیفارمیشن کے لیے اتنا اس کے اندر الاسٹسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اسٹیل اور ربر میں سب سے زیادہ فورس کس کے اوپر لگتا ہے ڈیفارمیشن کے لیے؟ تو لازمی بات ہے اسٹیل کے اوپر، اسٹیل زیادہ فورس مانگتا ہے اس کی شکل کو بگاڑنے کے لیے، اس کے جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے زیادہ فورس درکار ہوتا ہے بنسبت ایک ربر کے. تو لہذا اسٹیل زیادہ الاسٹک ہوتا ہے. تو آنسر اس کا ہے کہ اسٹیل از مور الاسٹک دین ربر. ریزن کیا ہے؟ بیکاز اسٹیل پروڈیوس مور ریزسٹنس اگینسٹ اے ڈیفارمنگ فورس. ڈیفارمنگ فورس کے لیے زیادہ ریزسٹنس پیش کرتا ہے، یعنی اس کو ڈیفارم کرنے کے لیے زیادہ فورس درکار ہوتا ہے بنسبت ایک ربر کے. سو مور ڈیفارمنگ فورس از ریکوائرڈ ٹو ڈیفارم اسٹیل
which while rubber can be easily deformed. ربر چونکہ آسانی سے ڈیفارم ہوتا ہے لہٰذا اس کی الاسٹسٹی کم ہوتی ہے، اور اسٹیل کی جو ہے الاسٹسٹی زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ فورس اس کو درکار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ینگ ماڈولس ربر کا بھی دیکھ لیں اور اسٹیل کا بھی دیکھیں، جس کا ینگ ماڈولس زیادہ ہوگا اس کی الاسٹسٹی زیادہ، جس کا ینگ ماڈولس کم ہوگا اس کی الاسٹسٹی کم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ربر کی الاسٹسٹی ہے 1.4 × 10⁻⁶ جبکہ اسٹیل کی الاسٹسٹی ہے 20 × 10⁻⁶، تقریباً 20 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہے 20 × 10⁻20 Nm/m²، جبکہ اس کا ہے 1.4 × 10⁻⁶، تو کئی لاکھ گنا جو ہے وہ اس کی ینگ ماڈولس ویلیو زیادہ ہیں۔ اس لحاظ سے اسٹیل جو ہے مور الاسٹک ہے ربر سے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے MCQ سمجھ آ چکے ہوں گے، امید ہے آپ اس کو یاد بھی کر لیں گے۔